لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی رات شب برات ہے۔ کل کا دن 15واں دن ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایسی بابرکت جو راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی بعض لوگوں کی توبہ اور ان کی معافی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں کینہ، بغض، دل میں عداوت رکھا ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک دوست دوسرے مسلمان سے جھگڑا کر لیا ہو، لڑائی کر لیا ہو، وہ شرابی ہو، شراب یا اس طرح کے دوسرے نشے کی چیزوں کی عادت والا ہو، تکبر کے ساتھ اپنے پاجامہ، لنگی وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ایسے چند لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ جب فرشتے اعمال بندوں کے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اللہ کہیں گے کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہے، تو جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، حتیٰ یصطلحا آتا ہے، جب تک وہ آپس میں وہ ختم نہیں کر لیتے معافی تلافی کر کے، اس وقت تک ان کے اعمال نامے کو موقوف رکھ دو۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر اس بات کی فکر پیدا ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، معافی کروا لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سارے انسان اپنے دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، سب سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ معافی تلافی کی شکل کیا؟ سال بھر میں کبھی کسی وقت گالی دے دیے تھے، کبھی کسی وقت آواز کر دیے تھے، کبھی کسی وقت جھوٹی تہمت لگائے تھے، بہتان، کبھی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیے تھے، کسی کی کوئی چیز، اس کے پیسے، اس کی کسی چیز کو غصب کر لیے، چھین لیے تھے، اس کی ناپسندگی کے ساتھ لے لیے تھے۔ یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دینے کی ہیں اور حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اس میں معافی مانگنے کی صورت یہ نہیں کہ ایک پوسٹ بنا دو یا آئے ہوئے فارورڈ ایک کسی میسیج کو، ویڈیو کو، آڈیو کو تم آگے بڑھا دو، جس کے اندر اشعار میں خوبصورت انداز سے انگریزی میں، رومن میں، اردو میں یہ لکھا ہوا ہو یا یہ پڑھا جا رہا ہو، بولا جا رہا ہو، میں نے انجانے میں کسی کو دل کو دکھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ایسے ویسے ایک ڈیجیٹل معافی نامہ۔ آج کل کے زمانے میں یہ دور چل پڑا ہے کہ ایک ڈیجیٹل معافی نامہ جو آتا ہے، تقریباً 5-6 ایک ہی آدمی کیا کرتا ہے، مجھے بھی ایک ہفتے سے ایسے پہنچ رہے ہیں، آج تو صبح سے بہت زیادہ، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا پھول، دل، نشان، ایسے کچھ خوبصورت سٹیکرز وغیرہ لگائے ہیں، اس میں درمیان میں لکھا گیا ہے، یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، آڈیو کلپ بھیج دیتے ہیں جس میں معافی مانگنے کے الفاظ ہیں۔ ایسے معافی نہیں ہوتی۔ معافی نامے کی شکل کو شیئر کر دینا، اس میں اپنی جانب سے جانے انجانے میں کوئی دل آزاری ہو گئی، کسی اور قسم کی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو بول کے لکھ دینا یا اس کو فارورڈ کر دینا، یہ نہیں ہے معافی مانگنا صرف اتنا نہیں کہ مجھے معاف کر دو، نہیں، بلکہ کسی کی تم نے غیبت کی ہے تو تم اس کو بتاؤ کہ میں نے تیری غیبت کی ہے، میں کئی مرتبہ تیری غیبت کیا ہوں، میں تجھ پر بہتان لگایا تھا، فلاں وقت فلاں گالی دیا تھا، فلاں وقت ایسے انداز سے میں نے تجھے تکلیف دی تھی، وہ میری غلطی ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ صاف کہنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، اگر کسی پر بہتان باندھا تھا، یعنی کسی کے بارے میں ایسی ہی بری بات کی تھی جو اس میں نہیں تھی، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ بات کی تھی، اس مجلس میں اپنے آپ کو جھٹلائے، اپنی تکذیب کرے کہ میں نے فلاں کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، یہ بول کر اب اس سے معافی مانگیں گے نا، تب توبہ قبول ہوگی۔ شامی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں فقہا کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے، جس کی تم نے غیبت کی، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے پاس جا کر کہے کہ میں نے غیبت کی ہے، اور یوں بھی دعا کریں، اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ مشکا شریف وغیرہ کے اندر اس طرح کی حدیثیں بھی آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے ہیں، مال لے کر، دل توڑ کر، باتوں سے، اپنے کاموں سے، تو صاف اس کے پاس کہہ کر اس سے معافی تلافی کرا لے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو تمہاری پوری کی پوری مغفرت کر دے گا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ڈیجیٹل معافی نامہ، کوئی
بنی ہوئی خوبصورت ویڈیو ہے، آڈیو ہے، ڈیجیٹل نامہ جو ٹیکسٹ میں میسیج لکھے ہوئے ٹائپ کیے ہوئے ہیں، ان کو بھیج دینے کی وجہ سے یہ رسم ہے، یہ محض بیکار کی چیزیں ہیں، یہ اس سے معافی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔